عزیز طلبہ و طالبات، آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ ہے حمد، اور اس کو ماہر القادری نے لکھا ہے۔ ماہر القادری جن کا اصل نام منظور حسین اور ماہر تخلص تھا، ماہر القادری کے نام سے آپ نے شہرت پائی۔ 1906 میں اتر پردیش کے ضلع بلند شہر میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم علی گڑھ سے حاصل کی۔ ماہر القادری نے تمام اصناف سخن میں طبع آزمائی کی، لیکن ان کی اصل شہرت نعت گوئی کی وجہ سے ہے۔ ان کی شاعری کی جو نمایاں خصوصیات ہیں، اس میں سادگی و بے تکلفی وہ بنیادی خصوصیات ہیں جو ہمیں ان کے ہاں ملتی ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، ان کی شاعری کا محور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس لیے ان کی زبان نہایت پاکیزہ اور شستہ ہے۔ بڑی خوبصورت زبان میں، بڑی شائستہ زبان میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے۔ ان کا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی اصل ایمان ہے۔ ان کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر جب آپ نعت لکھتے ہیں تو سماع بن جاتا ہے۔ آئیے ذرا ہم کو پڑھتے ہیں۔ فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار۔ ذرے ذرے کی شہادت کہ خدا ہے موجود، پتے پتے کو احسانیہ کی صفت کا اقرار۔ اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار۔ اسی خالق اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، آبشاروں کا ترنم ہو کے گل بانگے ہزار۔ یہ سب آیات الہی ہیں ذرا غور سے دیکھ، یہ سب آیات الہی ہیں ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد بیاں کر اسی خالق کو پکار۔ اس کی صنعت کے نمونے ہیں وہ نکھت ہو کے رنگ، اس کی صنعت کے نمونے ہیں وہ نکھت ہو کے رنگ، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں کے بہار۔ عزیز طلبہ و طالبات، آئیے ہم پہلے شعر کی تشریح کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاعر ہمیں پہلے شعر میں کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس کی تشریح کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ عزیز طلبہ و طالبات، تشریح لکھتے ہوئے آپ نے دو تین اہم باتوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ میں تھوڑا سا اس حوالے سے بھی آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے جب آپ تشریح تحریر کریں گے تو حوالہ نظم اور حوالہ شاعر جو ہیں وہ ضرور دیں گے، ساتھ ہی آپ شاعر کے کلام کی چند خصوصیات کا ذکر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے شعر کا مرکزی خیال جو ہے وہ بیان کر دینا ہے تاکہ آپ کو تشریح کرتے ہوئے آسانی ہو۔ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پہلے شعر میں شاعر کیا کہتے ہیں۔ فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار۔ فکر کہتے ہیں سوچ کو، دانش کا مطلب ہوتا ہے عقل، معراج خدا اللہ تعالیٰ کی بلندی کہ اللہ کی ذات سب سے بلند ہے۔ اقرار کا معنی ہوتا ہے تسلیم کرنا۔ آئیے ہم اس کی تشریح کرتے ہیں، لیکن تشریح سے پہلے ذرا اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنا سب سے بڑی دانائی ہے۔ فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنا سب سے بڑی دانائی ہے، یعنی عقل مندی ہے۔
یعنی اللہ ہی دنیا کا خالق و مالک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے. اللہ ہی دنیا کا خالق و مالک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے. یہ تو اس کا مرکزی خیال ہو گیا. آئیے ہم اس کی تشریح کی طرف جاتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں. شاعر ہمیں اس شعر میں بتاتے ہیں، جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہوگا کہ شاعر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اس بات میں ہے کہ انسان خدا کی بنائی ہوئی کائنات پر غور و فکر کرے. انسان کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات پر غور و فکر کرے. ہم اس کائنات کو دیکھیں کہ اس کائنات میں کیا ہے، کیونکہ جب انسان کائنات پر غور و فکر، سوچ و بچار کرتا ہے تو یہی سوچ انسان کو خالق کائنات تک پہنچاتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان تب ہی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم کائنات پر غور و فکر کریں. کائنات پر غور و فکر در حقیقت خالق یعنی رب کی پہچان ہے. جس نے رب کو پہچان لیا گویا وہ اپنی زندگی کا مقصد پا گیا. اس کو پتہ چل گیا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، چرند پرند سب اسی نے بنائے ہوئے ہیں. وہی اس کا تخلیق کرنے والا ہے. اسی لیے بقول شاعر کہ سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے، سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے، یہ گلشن اسی کا لگایا ہوا ہے. عزیز طلبہ و طالبات، انسان اشرف المخلوقات ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، شعور عطا کیا، اور انسان کی یہ عقل جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے دنیا کو دیکھنا ہے، دنیا کا مشاہدہ کرنا ہے، کائنات پر نظر ڈالنی ہے کہ یہ نظام ہستی، یہ ہوائیں، یہ موسم کی رنگینیاں، یہ تبدیلیاں سب خدا کی پیدا کردہ ہیں. بقول شاعر، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے. وہی خدا ہے جس نے دن رات بنائے. اقبال کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ اپنے رب کو پہچاننے میں گزرتا ہے. زندگی کے فلسفے کو وہ کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. شاعر کہتا ہے کہ انسان اس وقت فکر و عقل کی بلندیوں پر پہنچتا ہے، یعنی ہم اس وقت فکر و عقل کی بلندیوں پر پہنچ جاتے ہیں جب انسان زبان سے اقرار کرتا ہے. کیا اقرار کرتا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ میری اطاعت کرتا ہے، جو بندہ میرا فرما بردار ہوتا ہے، جو میری بات مانتا ہے، جو میری فرما برداری کرتا ہے، جو میرا تابع فرمان ہے، تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. بقول شاعر، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. تو عزیز طلبہ و طالبات، بحیثیت انسان ہم نے اس کائنات پر غور و فکر کرنی ہے کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں تخلیق کیا ہے. لہٰذا شاعر جو ہیں وہ اس شعر میں ہمیں یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے کائنات پر غور کرنا ہے تاکہ ہم کائنات کی حقیقت کو جان سکیں.
उस वक्त वो फिक्र व दानिश की महराज को छू लेता है, यानी उसे अपने रब की पहचान हो जाती है। कहने का मकसद ये है कि मुसलमान का दर्जा अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद है। एक और अहम बात अजीज तलबा इस हवाले से बताना चाहूँगी कि अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उसके वजूद का इजहार करता है और बेख्तियार कह उठता है, हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़ सफ़र के सिवा कुछ और नहीं। शायर मजीद यहाँ पर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर विजदान की कुव्वत पैदा की है, ठीक है, कि इंसान अपने आप को और अपने खालिक की हकीकी को पहचाने, और यही इंसानी फितरत की पुकार है कि इंसान पहचान करे कि वो कौन है, उसका खालिक व मालिक कौन है, इस दुनिया को तख्लीक करने वाला कौन है, उसको किस मकसद के तहत इस दुनिया में भेजा गया है, यानी दुनिया में इंसान के आने का मकसद क्या है, ये कायनात क्यों तख्लीक की गई। और यही वो सवालात हैं जो इंसान के अंदर विजदान पैदा करते हैं, आप जानने की कोशिश करते हैं, और जो इन तमाम बातों पर गौर करता है वो साहिब अक्ल होता है। कुरान पाक में भी इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि और यकीन करने वालों के लिए ज़मीन में बहुत सी निशानियां हैं। इसी तरह से सूरह नमल में इरशाद बारी ताला है, कारीगरी अल्लाह ही की है जिसने हर चीज़ को मजबूत बना रखा है। अजीज तलबा व तालिबात, अगर कायनात पर हम गौर करें तो ये बात वाज़िया हो जाती है कि कायनात में हर चीज़ उसके हुक्म के ताबे है, यानी अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता।